یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ ایام معدودات، دن ہیں چند دن ہیں، گنے چنے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ بیمار ہو، خواہ تھوڑا زیادہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت رخصت دی ہوئی ہے، لہٰذا وہ مریض ہو، بیمار ہو، روزہ چھوڑ دے تو وہ بعد میں پوری کر لے، گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر یہ حکم ہے، یطیقونہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہیں لیکن مشکل سے رکھتے ہیں، ان کو مشکل ہے، بڑی مشکل سے وہ روزہ مکمل کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کو اجازت ہے کہ وہ کیا کریں، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ دے دیں ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کے کھانے کے برابر ایک روزے کا فدیہ دے دیا کریں، یا مثلا آج کل کوئی سمجھتا ہے کہ وہ مہینے کا اکٹھا کسی کو فدیہ دے دے، لیکن فدیہ اچھا دے، کیونکہ وہ اس کا فرض ادا کر رہا ہے، اس کا جو مہینے کا خرچہ بنتا ہے سحری افطاری کا وہ بھی دے، اور ساتھ اس کو کچھ اور بھی دے، تاکہ اس نے تمہاری طرف سے ایک تمہارا فریضہ تمہاری طرف سے اس نے ادا کیا ہے، تو اس کو ڈبل اس کی یعنی اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ مثلا ایک بندے کا خرچہ آتا ہے دن کا 100 روپیہ، تو سحری افطاری میں وہ 3000 روپیہ یہ، اور 3000 روپیہ کم از کم اور دے، تاکہ وہ مہینے کا تمہاری طرف سے فرائض ادا کر رہا ہے۔ کھانا ایک مسکین کا۔ فمن تطوع خیرا، جو کوئی نیکی کرے خوشی سے، فہو خیر لہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو تمہارا روزہ رکھنا بہت ہی بہتر ہے، تم خود روزے رکھو۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن پاک، وبینات من الہدی، اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور معجزوں کی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر، پس جو حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں، فلیصمہ، چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ تاکہ تم مکمل کرو، لام زر لی کا معنی تاکہ، تا کا معنی تم، مکمل کا معنی مکمل، تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو، یہ ہے وہ رمضان کا اصل مقصد۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کریں آپ سے، کاف کا معنی ہوتا ہے آپ،
میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی قریب پس بے شک میں بہت قریب ہوں اجیب دعوت الدائی میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا اذا دعان جب وہ پکارے مجھے نون زیر نہیں کا معنی ہوتا ہے مجھے اس کی آگے چھوٹی یہ لگی ہوتی ہے مجھے فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ وہ پکارا کریں یا جواب دیں مجھے ولیؤمنوا بی اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں میرے ساتھ لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت یافتہ بن جائیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی رات میں ہم بستری کرنا اپنی بیویوں سے ہن لباس لکم وہ لباس ہیں تمہارے لیے وانتم لباس لہن اور تم لباس ہو ان کے لیے لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے جسم کے عیب چھپاتا ہے لہٰذا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے یہ نہ ہو کہ رات کو وہ اکٹھے ہوں اور دن کو اپنے دوستوں سہیلیوں کو بتاتے پھریں یہ سب چیزیں گناہ ہیں یہ سب باتیں بتانا گناہ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو ایک دوسرے کی عیب والی چیزیں چھپانی چاہیے پہلے یعنی رات کو یہ اکٹھے ہونا بھی منع تھا اور جو بندہ مغرب کے بعد کسی ٹائم بھی سو گیا تو اس کے لیے دوبارہ کھانا کھانا بھی منع تھا اور یہ اکٹھے ہونا بھی منع تھا اللہ تعالیٰ نے اب فرما دیا ہے کہ اب تم ایسا کر سکتے ہو روزوں کی رات کو دونوں کام کر سکتے ہو کھا پی بھی سکتے ہو اور میاں بیوی اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں سحری کے بعد صبح کی جب اذان ہو جائے اس کے بعد پھر روزہ شروع ہوگا علم اللہ انکم اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے انکم کنتم بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں میں ہوا کیوں ہوا یہ کہ ایک صحابی نے یہ کام کر لیا اس نے بیوی کے پاس چلا گیا دوسرا ایک صحابی نے وہ بیچارہ کھانا کھا کر اس نے وہ مزدوری کر کے آیا اس کو بھوک لگی ہوئی تھی آ کر سو گیا تو وہ اس کو جب سو گیا تو ظاہر روزہ شروع ہو گیا تو اس کو پھر بڑا مسئلہ بنا اس کو روزہ وہ بیچارہ بے ہوش ہو رہا تھا اور اسی طرح ایک نے ہم بستری کر لی اپنے تعلقات قائم کر لیے اللہ نے فرمایا اللہ نے جان لیا کہ تم نے خیانت کی ہے تم نے نافرمانی کی ہے لیکن اب یہ ہے کہ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے آئندہ کے بعد ایسا کر لیا کرو تمہیں معاف بھی کر دیا اور اجازت بھی مل گئی ہے علم اللہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں میں فتاب علیکم اس نے توبہ قبول کر لی ہے وعفا عنکم اور معاف کر دیا ہے تم کو فالآن پس اب باشروہن ان سے ہم بستری یا مباشرت کر لیا کرو وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اولاد وغیرہ اس کے لیے کوشش کرو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے یعنی اتنا دیر کھاتے رہو سحری یہاں تک کہ سفیدی محسوس ہونی شروع ہو جائے کہ یہ سفیدی ہے اور یہ سیاہ رات کی سیاہی ختم ہو رہی ہے اور دن کی سفیدی اوپر اٹھ رہی ہے سامنے آ رہی ہے تو اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جیسے آج کل ہم صبح کی اذان کے ساتھ ہی کھانا پینا ختم کرتے ہیں یہی وہ ٹائم ہوتا ہے من الفجر فجر سے ثم اتم الصیام الی اللیل پھر تم مکمل کرو روزے کو الی اللیل رات تک ولا تباشروہن اور نہ تم ان سے مباشرت کرو وانتم عاکفون فی المساجد اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو مسجدوں میں اگر مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو پھر رات کو بھی آپس میں میاں بیوی کا ملنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے تلک حدود اللہ اللہ کے قانون ہیں اللہ کی حدود ہیں اللہ کی آرڈیننس ہیں اللہ کا سسٹم دستور نظام ہے فلا تقربوها پس تم نہ قریب جاؤ اس کے قریب نہ جایا کرو اللہ کے قانون کے اس کو توڑا نہ کرو کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ بیان کرتا ہے آیات ہی اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم اپنا مال بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے کے ساتھ وتدلوا بها اور نہ تم لے جاؤ اس کو الی الحکام حکمرانوں کی طرف یہ جو لا الف لا ہے نا یہ یہاں بھی یہی فٹ ہو رہا ہے اور نہ تم لے جاؤ اس کو حکمرانوں کے پاس اس لیے لتاکلوا لام کا معنی اس لیے تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ لوگوں کے مال کا گناہ کے ساتھ اور تم جانتے ہو کہ ایسا کرنا گناہ ہے لہٰذا اپنے حکومتوں سے مل کر کسی کا مال نہ کھاؤ
اور نہ ایسا کرو کہ تم ظلم کرتے ہوئے مال کھاؤ، نہ ایسا کرو کہ حکومتوں کے پاس جا کر حکومتوں سے کسی پر ظلم کرواؤ، زیادتی کرواؤ۔ ایسا کام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منع ہے، تم جانتے بوجھتے ایسا نہ کام کرو، تم کو یہ گناہ ہوگا۔